أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق اللہ مولانا العظیم. جس وقت زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ دیے جائیں گے اور ہو جائیں گے اڑتا ہوا گرد و غبار، اور تم تین قسم میں تقسیم ہو جاؤ گے، سو دائیں والے کیا خوب ہوں گے دائیں والے، اور بائیں والے کیا برائی ہوگی بائیں والوں کی، اور آگے نکلنے والے تو آگے نکلنے والے ہوں گے، وہی مقربین ہوں گے. سورہ واقعہ، اس کی فضیلت اور اس کی ابتدا یہ کل کے درس میں گزر چکی ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خبر اپنے بندوں کو دی کہ آج تمہیں خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت قائم ہوگی. لیکن بہت سارے بدبخت ہماری اس خبر کی تکذیب کرتے ہیں. لیکن جب وہ قیامت واقع ہو جائے گی بالفعل، اس وقت مانیں گے. اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. تو فرمایا ہماری خبر کو یقین کرو کہ وہ قیامت واقع ہونے والی ضرور واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. جب ہوگی تو خافضۃ الرافعہ، کچھ لوگوں کو قیامت پست کرے گی اور کچھ لوگوں کو بلند کرے گی. کچھ لوگوں کو قیامت کا دن ذلیل کرے گا اور کچھ لوگوں کو قیامت کا دن عزت والا بنا دے گا. جو دنیا میں ایمان کے بغیر دنیا کے اعتبار سے عزت اور غرور کے مناصب پر تھے، قیامت کے دن وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں گے. اور جو ایمان کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کے سامنے کمزور اور ذلیل سمجھے جاتے تھے، قیامت کے دن وہ اعمال اور ایمان کی وجہ سے بلند ہو جائیں گے. ان کو اللہ عزت عطا فرما دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ایک دن کلاس کی طرف آ رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی آدمی نے ان کو دیکھ کر یہ بات کہی. عبداللہ بن مسعود جسم کے اعتبار سے کمزور تھے اور پنڈلیاں سوکھی ہوئی تھیں، چلتے ہوئے بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑکھڑا جاتی. تو کسی نے کہا یہ آگے پتلی ٹانگوں والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا عبداللہ دنیا میں تو پتلی ٹانگوں والا ہے، اللہ کے میزان میں ترازو میں قیامت کے دن اس کا بہت وزن ہوگا، بہت بھاری ہوگا. تو قیامت کے دن بہت سارے بلند ہو جائیں گے. دنیا میں لوگ ان کو کم سمجھتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ کیا ہو جائیں گے؟ بہت بلند ہو جائیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں لوگوں نے ان کو غلام بنایا اور کم سمجھا،
اور ایمان اور اعمال کی وجہ سے آخرت میں یہ کہ قیامت کا دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو جس سواری پر آپ سوار ہو گے اس سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور بلال جنت میں پہلے داخل ہوگا. لگام پکڑنے والا آگے ہوتا ہے تو اس کے قدم پہلے جنت میں لگیں گے. کتنی بڑی عزت ہے. تو قرآن کریم نے کہا قیامت کا دن جو واقع ہوگا وہ خافضۃ، بہت ساروں کو جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے ان کو پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا. رافعۃ، بہت سارے جو دنیا میں بہت کمزور جانے جاتے تھے، ذلیل سمجھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو بہت اوپر کر دے گا. فرمایا یہ قیامت کا دن جب واقع ہوگا اس وقت کا نقشہ یہ ہے، اذا رجت الارض رجا، رجت الارض رجا، زمین کو ہلایا جائے گا. یہ قرآن کریم نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، معنی تقریباً سب کا ایک ہے. ایک جگہ فرمایا اذا دکت الارض دکا، جب زمین کو کوٹا جائے گا. اور ایک جگہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ اس کو ہلایا جائے گا. اور یہاں فرمایا رجت الارض رجا، زمین کو خوب ہلایا جائے گا، جھٹکے دیے جائیں گے. تو یہ وہ ہے جس کو ایک بڑا زلزلہ ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے زلزلے آتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، آفٹر شاکس آ رہے ہیں. تو قیامت کے دن وہ ابتدا ایک زور کا جھٹکا جب زمین پر آئے گا، وہ زلزلت الارض زلزالها، پھر وہ اس میں لگاتار ایک دوسرے کے اوپر زمین کو ٹھونکا جائے گا. یہ دکت الارض دکا، اوپر والا پہاڑ اس پہ، یہ اس پہ، وہ نیچے، یہ اوپر. جیسے سلائڈ ہوتی ہے نا پہاڑی علاقے میں، تو پتھر ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں، ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یہ دکت الارض دکا، پہاڑوں کا پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانا، ٹوٹنا، اور لگاتار اس آفٹر شاکس کا چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا. زمین کو یوں ہلا ہلا کر ختم کیا جائے گا. اور بست الجبال بسا، اور جو پہاڑ ہیں یہ ٹوٹنے کی وجہ سے لگاتار ٹوٹ 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 پہاڑ ایک دوسرے پر بج رہے ہیں ٹکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. جیسا دیکھو بڑا پتھر ہوتا ہے، آپ اس کی پلاسٹک کرتے ہیں تو وہ چھوٹی پہاڑیاں بنتی ہیں، پھر آپ ان کو مال تروڑ سے اور توڑتے ہیں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو کریش مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ کریش مشین میں ایک دوسرے سے پر ٹکر آتی ہے، اس ٹکرانے سے مزید ٹوٹتا ہے. اور اس ٹوٹنے کی وجہ سے ایک طرف بجری نکل رہی ہے موٹی، ایک طرف بجری نکل رہی ہے چھوٹی، اور ایک طرف اس سے ٹکراؤ کی وجہ سے بیچ سے خاکہ نکل رہا ہے. ایسے ہے تو ہے وہ سارا پتھر ہی ہے. تو جو زیادہ ٹوٹ گیا وہ بجری نہیں بنا، وہ خاکہ بن گیا ہے. تو قیامت کے دن یہ سارے پتھر اتنے کوٹے جائیں گے پہاڑ کہ ان کو بجری نہیں، ان کو بالکل خاکہ بنایا جائے گا. اور جب خاکہ بن جائیں گے کوٹ کوٹ کے تو فرمایا فکانت ہباء منبثا، پھر وہ زمین ختم، پہاڑ ختم، تو ہر طرف بس خاکہ ہوگا، اڑتا ہوا گرد و غبار ہوگا. یہ زمین اپنا وجود ختم کر دے گی، یہ زمین اپنا وجود ختم کر دے گی. تو قرآن کہتا ہے ہبا کہتے ہیں گرد و غبار کو. جس طرح ہمارے یہاں بہت عرصہ بارشیں نہ ہوں تو مٹی اڑ اڑ کر درختوں کے پتوں پر بھی اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ پتے بھی چھپ جاتے ہیں، پتھروں کے اوپر اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ پتھر بھی مٹی نظر آتا ہے. سائڈ پہ راستوں کے جو گھاس وغیرہ ہے وہ بھی مٹی میں آ جاتا ہے، گرد و غبار ہر جگہ نظر آتا ہے. اور تھوڑی سی تیز ہوا چلے، آندھی چلے تو وہی مٹی درختوں سے بھی اڑنا شروع ہو جاتی ہے، راستوں سے بھی اڑنا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو گرد و غبار پھیل جاتا ہے، یہاں کے آسمان بھی نظر نہیں آتا اور زمین بھی نظر نہیں آتی. جیسے دیکھو آج یہ دھند پڑی ہوئی ہے، اور جب بہت شدید دھند ہو تو انسان کی نظر بعض اوقات
حد نظر صفر ہو جاتی ہے، یعنی سامنے بھی کوئی چیز نظر تو ایسے یہ گرد و غبار اڑے گا۔ تو آج جو پہاڑ نظر آتے ہیں، آج جو وسیع میدان نظر آتے ہیں، جب قیامت کا وہ ہولناک حادثہ آئے گا، یہ پہاڑ ختم، یہ زمین ختم، آسمان ختم۔ ہائے قرآن کریم نے جا کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اے انسان جب وہ بڑا حادثہ برپا ہوگا۔ طامہ کا معنی حادثہ اور کبرا کا معنی بڑا حادثہ۔ ہمارے یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی رہتی ہیں، مثلا ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے سارے بچ گئے تو لوگ کہتے ہیں شکر ہے جی حادثہ ہوا لیکن جان سب کی کیا ہو گئی ہے، بچ گئی ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ اور اگر حادثہ ہوا 50 آدمی اس میں سوار تھے اور اس میں 2 3 4 مر گئے، باقی کچھ زخمی ہوئے، باقی سارے بچ گئے، تو کہتے ہیں حادثہ ہوا لیکن شکر اللہ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، 2 3 آدمی مرے، 4 آدمی مرے، اس کو بھی کوئی بڑا حادثہ نہیں کہتا۔ لیکن اگر وہ بس ایسی کھائی سے گرے کہ 50 کا 50 مر جائے اور کوئی بھی زندہ، تو لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا۔ تو یہ ایک بس کے حادثے پر آپ کہتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہو گیا، تو جس دن یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی کتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑا حادثہ برپا ہوگا۔ قرآن کریم یہ ساری بات انسانوں کے سامنے اس لیے رکھتا ہے کہ اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو اور اس زمین پر چند دن کی زندگی میں اللہ کی بغاوت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا یہ واقعہ ہونا ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، بالکل ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، جب وہ آئے گی تو بہت ساروں کو ذلیل کرے گی، بہت ساروں کو عزت والا بنا دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو خوب ہلایا جائے گا۔ بست الجبال بسا، جب پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، جب یہ سارے پہاڑ اور زمین ایک دوسرے سے ٹکرا کے ختم ہو کر گرد و غبار کی صورت میں اڑنا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد میدان حشر لگ جائے گا۔ اس کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ میدان حشر لگائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک سب موت کے راستے سے گزر چکے ہیں، تو اب میدان حشر لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میدان حشر لگے گا تو کنتم ازواجا ثلاثا، تم تمام انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تم ہو جاؤ گے ازواجا جوڑے، ثلاثا 3 قسم میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب یہ تینوں قسمیں جو ہیں قیامت کے دن، یہ قوم کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ 3 قسمیں انسانوں کی بننا قیامت کے دن، یہ نسب کے اعتبار سے نہیں۔ یہ 3 قسمیں قیامت کے دن انسانوں کی بننا مال کے اعتبار سے نہیں، حکومت کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا میں لوگ تقسیم ہے، بات سمجھنے کی ہے، دنیا میں لوگ تقسیم ہے، یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں، تو ملکوں کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ لوگ تقسیم ہیں، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ سرخ ہیں، تو یہ رنگوں کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ لوگ آپس میں تقسیم ہے، یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، لوگ قومیت کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ دنیا کے اندر زبانوں کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ عربی والا ہے، یہ اردو والا ہے، یہ پشتو والا ہے، یہ انگریزی والا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی تقسیمیں اس اعتبار سے بہت چلتی ہیں۔ قیامت کے دن تمام انسان تقسیم ہوں گے، نہ قوم کے اعتبار سے، نہ نسب کے اعتبار سے، نہ رنگوں کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ ملکوں کے اعتبار سے، بلکہ تمام انسان تقسیم ہوں گے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے۔ اور یہ 3 قسموں میں 2 قسمیں ہیں مسلمانوں کی اور 1 قسم کافروں کی ہے۔
یہ جو 3 قسم انسان ہوں گے قیامت کو میدان حشر میں کھڑے، ان میں 2 قسمیں کس کی ہیں؟ مسلمان کی، اور 1 قسم کافروں کی ہے۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی 2 قسمیں کیوں ہوگی کہ ایمان تو مشترک چیز ہے، اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں۔ اعمال محنت کا اصل ثمر ہے۔ اب جس نے جتنی محنت زیادہ کی، اعمال کو محفوظ کر کے بچا کر قبر میں پہنچ گیا، وہ تھوڑا درجے کے اعتبار سے اپ گریڈ ہو جائے گا۔ اور ایمان تو ہے لیکن اعمال میں محنت نہیں کر سکا، یا اعمال تو کیے لیکن دنیا کے اس غلاظت میں ایسا پھنسا کہ اعمال بچا کر نہیں لے جا سکا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک ہے ایمان کے بعد اعمال کرنا، یہ بہت بڑی محنت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال کرنے کے بعد اعمال کو بچانا۔ ہمارے آج یہ مسئلہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال تو ہوتے ہی نہیں ہیں، سستی اور کالی کا شکار ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں ہے، تو مسلمان ہے بیچارہ، گنہگار ہے، لیکن اعمال نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہمت کر کے اعمال کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، نیکی کا اہتمام، لیکن اعمال بچاتا نہیں ہے۔ کس طرح؟ کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے زیادتی کی، کبھی اس سے زیادتی کی، کبھی کیا کیا، کبھی کیا کیا۔ یہ اعمال بچا نہیں رہا، اعمال کر رہا ہے لیکن اعمال ہے تو مسلمان ہے، گنہگار ہے۔ تو جتنا آدمی ایمان اور اعمال بنا کر بچا کر وہاں جائے گا، اتنا اس کا گریڈ اپ ہو جائے گا۔ تو ایک قسم ان خوش نصیبوں کی ہے جنہوں نے ایمان اور اعمال کمائے اور اعمال کو بچا کر دنیا سے، اور دوسرے وہ ہیں ایمان لائے لیکن اعمال پوری طرح نہیں کر سکے، یا اعمال تو ہوئے لیکن پوری طرح بچا نہیں سکے۔ یہ مسلمانوں کی دوسری قسم میں ہوں گے۔ اور تیسری قسم کافروں کی ہے۔ تیسری قسم کس کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ اب کافر ایک ہی قسم کے ہیں ساری دنیا کے، حالانکہ کافر بھی اعمال کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کافر عمل کرتے کیا؟ یہ آج دیکھیں ہمارے ہی علاقوں میں آ کر یہ جو آپ کی بڑی بڑی شاہراہیں اور وے بناتے ہیں، سب غیر ملکی کمپنیاں ہیں، اور ان کے اکثر جو چیف ہیں وہ سارے جو اس کے ڈونرز ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے جو وہ ادارے بناتے ہیں، اور پورے جنگوں کے اندر جا کر ان کے وہ ریڈ کراس والے کتنے وہ زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، زخمیوں کا علاج کرتے ہیں۔ زلزلے میں ہمارے ملکوں کے اندر مغرب والوں نے آ کر کتنا کچھ خرچ کیا ہی نہیں کیا۔ تو یہی کام میں اور آپ کریں تو ثواب کی امید سمجھیں، تو یہ تو وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو اعمال کافروں کے بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کے پاس سے کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اعمال کا جو درجہ ہے یہ ایمان کے بعد شمار ہوتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی جگہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کافروں کے جو اعمال ہیں یہ اڑتا ہوا گرد و غبار بنا دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت۔ تو پہلا درجہ ہے ایمان اور اعمال، جو بچا کر لے گے وہ بہت اونچے درجے کے ہوں گے۔ دوسرا درجہ ایمان اور اعمال لیکن کم درجے کے، اور تیسرا کافر۔ قرآن کریم نے کہا کنتم ازواجا ثلاثا، تم لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب 3 حصوں کی آگے کیا تفصیل ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم